السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 16۔ پارہ 16 قال علم اقل کے نام سے موسوم ہے اور اس میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ کہف ہے جس میں جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں پھر ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ پھر دوسری صورت سورہ مریم ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے اور پھر تیسری صورت ہے سورہ طٰہٰ، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 75، پارہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں تجھے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر تو مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر دیا گیا، یعنی کہ آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، اپنے ساتھ مت رکھیے گا، کیونکہ نا اسی شرط پہ انہوں نے اپنے ساتھ میں لیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، بار بار سوال ہی سوال کیے جا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب کہہ دیا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت لیجیے گا اور آپ کا کوئی بھی عذر میری طرف سے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 77 دیکھیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور اس نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے اس کی یعنی کہ مہمان نوازی سے کرنے سے منع کر دیا۔ تو پھر دونوں نے ایک دیوار کو پائی جو گری جا رہی تھی، تو خضر نے کہا وہ سیدھی کر دی، تو خضر نے اس کو سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ نے کہا، اگر تو چاہتا تو اس پر ان سے اجرت لے لیتا۔ تو خضر نے کہا، جب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میرے اور تیرے درمیان کیا ہے، جدائی ہے، اب میں تجھ سے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ کشتی جو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو سب زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ لڑکا جو تھا جو اس کے جو ماں باپ تھے وہ مومن تھے، لہٰذا ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مجبور کرے گا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس پر پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، چنانچہ جب تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے تو اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لے، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ تو یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا جو آیت نمبر 75 سے 82 تک تھا۔ تو یہ دونوں جب آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے تھے جہاں جو لوگ تھے بہت سے بے مروت لوگ تھے، اور انہوں نے کھانے تک کی کو ان کو نہ پوچھا، اور وہاں لیکن انہوں نے خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تھی وہ دیکھی، جو ہے وہ کیا تھی، وہ بس بالکل گرنے پہ لگتا تھا اب گری اور تب گری، گرنے پر لب و دم تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کیا کیا، پھر سے تعمیر کر دیا اور آگے چل پڑے۔ جناب موسیٰ نے انہیں کہا کہ اب چاہے تو اس کام کا آپ معاوضہ لے سکتے تھے۔ اس پر جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اب کیا جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے ان تینوں کاموں کی حقیقت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں ایک بادشاہ جو تھا وہ ہر نئی اچھی بڑھیا کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی، اور وہ اس سے کہ اس کی روزی روٹی اس کا گھر کا خرچہ وغیرہ اسی سے چلتا تھا۔ تو لڑکے کو قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بننے والا تھا، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے اس کا یہ تھا معاملہ لڑکا کہ آگے چل کے بہت بڑا کافر بننے والا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اپنے والدین جو اس کے مومن تھے ان کو بھی وہ کافر بنا لیتا۔ اور جو دیوار اس لیے مرمت کی، اس کی تعمیر اس لیے کر دی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نیچے اس کے ایک خزانہ دفن کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اس خزانے کو وہ نکال لے، جو کچھ
میں نے کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، حقیقت ان باتوں کی ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے کافی ہم سب کے لیے سبق ہے اور عبرت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ عالم، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب سفر پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں زیادہ رہ لے چلیے، تاکہ سفر میں پریشانی اور مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پانی ہے، کھانا ہے، جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں، پرہیزی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بے حد ضروری ہے، صبر اور استقامت، ان دونوں کے بغیر انسان صبر نہیں کر سکتا۔ اگر استقامت نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ تو پھر وہ علم بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، چونکہ باپ جو تھا دونوں بچوں کا، یتیم بچوں کا، نیک تھا، تو اس کی نیکی کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بچوں کو دیا، تو اس وجہ سے کیا ہوا، ان کی جو خزانہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے استاد کا کہنا ماننا چاہیے، اور استاد کی عزت کرنی چاہیے۔ خضر علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہو گئے تھے؟ ٹیچر ہو گئے تھے نا، اسی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی نا، جب آپ دیکھیں کہ اگر خضر علیہ السلام نے سب وضاحت کر دی، لیکن اگر وہ وضاحت نہ کرتے تو واقعی میں ایسی چیزیں تھیں جو بظاہر اٹپٹانے والی تھی، کہ ایک ناؤ، اچھی خاصی ناؤ، اس میں کیوں ہول کر دیا، یا ایک بچہ تھا، نوجوان تھا، اس کو کیوں قتل کر دیا، یا پھر ایک دیوار جو گری جاتی تھی اس کو کیوں ٹھیک کر دیا، جبکہ اس بستی کے والوں نے کھانے پانی کو بھی نہیں پوچھا نا۔ تو یہ سب کام تھے کہ اٹپٹاہٹ سے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت غلط لگتا ہے اور ظلم پر مبنی لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ صحیح اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں اور وہ بیماری ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی شخص بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے یا کوما کی حالت میں ہے اور اسے دنیا بھر کی کوئی خبر بھی نہیں، دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بہت ہی بڑا مظلومی حالت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں اس کو رکھنا ہے اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے نظام میں بعض اوقات بہت خرابیاں بھی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو اسی طرح نہیں کسی اور طرح ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ آخرت میں جب انسان آنکھوں کے سامنے مصلحت کے پردے اٹھائے جائیں گے نا اس کی آنکھوں کے سامنے، تو اس وقت انسان یہی کہے گا کہ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، ہماری سوچ کیا تھی؟ غلط تھی۔ اس طریقے سے انسان آخرت میں ایسے وہ سوچے گا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 سے 98 تک کی یہاں سے ذوالقرنین کا جو واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں آیت نمبر 77 میں ہے، کہ آپ دیکھیں کہ بستی والوں نے جو ہے نا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیوں کیا تھا؟ دراصل یہ بخیلی اور گھٹیا درجے کی لوگوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا، جبکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کو اور مہمان کے اکرام کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے اور تکریم کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 83، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے بہت جلدی میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے کے اسباب دیے، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایک دلدل والی ندی میں غروب ہو رہا تھا اور اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو انہیں اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا تو میں اسے بہت جلد سزا دوں، ہم اسے بہت جلد سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے وہاں بہت سخت عذاب دے گا۔
اور وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اپنے کام کے لیے اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک مہم کے پیچھے اور لگا، یعنی ایک دوسری مہم کے پیچھے لگ گئے اب، یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا۔ اس نے وہاں پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر نکل رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل تمہارے علم کے گھیرے میں ہے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پہ فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ تو دراصل یہ جو ہے اللہ کی مخلوق تھے، اور جو یاجوج ماجوج اور فی الحال ایک دیوار کے پیچھے گھرے ہوئے ہیں، اور قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی جو دیوار سے سوراخ جو ہو جائے گا اور پھر وہ باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ذوالقرنین ہیں وہ دراصل ان کی جو مہم تھی وہ 3 طرح کی مہم یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی مہم کیا تھی کہ ان کی مغرب کی طرف وہ گئے، اور وہاں پہ انہیں کیا کیا ذوالقرنین نے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید کو پیغام پہنچایا۔ مغرب کی طرف پہلے وہ غروب کی طرف روانہ ہوئے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے۔ وہاں فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوئے اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، اور جو ظلم کریں گے یعنی کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا، سختی کا معاملہ ہوگا۔ تو یعنی کہ ظلم یعنی شرک، اور جو اچھا عمل کریں گے تو اس سے مراد جو ایمان لے آئیں گے، توحید پر ڈٹ جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ دوسری مہم ان کی یہ تھی کہ مشرق کی طرف، پھر اس نے دوسری طرف مہم مشرق کی طرف شروع کی، اور آخر طلوع آفتاب کی حد تک پہنچے۔ وہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کے پاس دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا، یعنی کہ یہ بغیر لباس کے وہاں رہتے تھے۔ پھر تیسری مہم پر جب وہ گئے ذوالقرنین، تو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، اور اس کے بعد وہ تیسری مہم پر روانہ ہوئے، اور جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو بادشاہ نے اسی قوم کے آدمیوں کے ذریعے سے لوہے کی مضبوط چادریں دونوں پہاڑوں کے دامن میں کھڑی کر کے ان کے درمیان پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور ایک مضبوط دیوار بنا دی، ایک بند بنا دیے، تاکہ یاجوج ماجوج پہاڑوں کی دوسری طرف بند ہو جائے اور ادھر نہ آنے پائے۔ تو ذوالقرنین کے واقعات میں بہت سارے ہمیں اس میں بھی سبق ملتے ہیں، اور کامیابی اور فلاح کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی عبرت ہے میں ہم سب کو، اور پھر محتاج کی مدد کرنا اور اجر کی امید اللہ سے رکھنا چاہیے، اور پھر لوگوں سے نرمی کا رویہ رکھیں، اور اپنی ذہنی، مالی، جسمانی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، جیسے ذوالقرنین نے لگایا تھا۔ وہ بادشاہ بھی تھے، مال والے بھی تھے، ذہنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، قوتیں بھی تھی، لیکن وہ کدھر لگاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے تھے، توحید کی بات، پیغامات لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور لوگوں کو آخرت اور جنت کی یاد دلائیں، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ دیکھیے کہ آگے انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 94، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کرے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی؟ تو اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے تو جو کچھ قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم افرادی قوت میں میری مدد کرو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تو مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا یعنی خالی جگہ کو برابر کر دیا تو کہا کہ اب اس میں دھوکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسی میں آگ جیسا بنا دیا تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اس پر ڈال دیں۔ پھر یاجوج ماجوج ہمت نہ طاقت نہ رکھیں گے کہ اس پر وہ چڑھ جائیں، اور نہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس پر یعنی نقب یعنی کہ اس میں سیندھ تک لگائیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار یعنی برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے اور حق ہے۔ اس طریقے سے ذوالقرنین نے فرمایا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے اپنی زبردست ترقی، اپنا دین، اپنا دنیا، سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا بڑا بند بنا کر، اور جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا۔ آپ سوچے کہ بہت بڑا بند بنایا، بہت بڑی دیوار بنائی، کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنے کے بعد بھی کہتے ہیں یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی
کامیابی حاصل کر لے ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مگر جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس یعنی بند کو خاک کر دے گا۔ یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو یہ باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی کرنیں دیکھ سکے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن وہ اگلے دن میں واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی مدت کو پہنچ جاتے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا یعنی قیامت کا، تو اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دے تو وہ اس میں سوراخ کر دیں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے جس میں سورج کی کرنیں دیکھ سکیں گے، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے، یعنی کہ وہ انشاءاللہ استعمال کریں گے اس لفظ کو۔ تو چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ اس دیوار کو اسی حالت پر ہوگی، مطلب اس میں سوراخ کیا ہوا ہوگا جس پر وہ اسے چھوڑ کر کے گئے تھے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ پانی کے چشمے سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، لوگ ان کے خوف سے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، پھر وہ آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر جو ہے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو ان پر خون آلود کر کے لوٹائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے، اور اب ہم آسمان والوں پر بھی چھا گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں یعنی گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان سب کی موت کا وجہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کا گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 10632 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99۔ اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور ان ایک دوسرے سے گڑمڑ ہو جائیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور وکیل اور کارساز سب سمجھ رکھا ہے نا۔ تو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ کہہ دیجئے، تم اگر تم کہو تو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں یعنی گھاٹے میں کون ہیں؟ جن کی کوشش یعنی محنت دنیاوی زندگی میں بیکار چلی گئی ہیں، جبکہ وہ سمجھتے ہیں یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہی ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی کہ جو کافر ہوں گے ان کا جو ہے حساب کتاب، یعنی کہ جیسے جو وزن کیا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، تو کافروں کا جو ہے وزن تولا ہی نہیں جائے گا، ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی ان کے یہاں ہوگی نہیں، انہوں نے جو نیکی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے صرف گناہ ہی گناہ ہے، تو کیا ان کے لیے وزن قائم ہوگا نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن ہی نہیں قائم کریں، یعنی ترازو ہی نہیں قائم ہوگا۔ دیکھیں آیت نمبر 105۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹا یعنی کہ مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لیے سمندر سیاہی یعنی روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ اس کے جیسے اور سمندر مدد کے لیے لائے جائیں۔ یعنی کہ جتنے بھی پوری دنیا میں سمندر ہیں، یہ سمندر اور اس کے جیسے اور بھی سمندر لائے جائیں،
اور سارے کے سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سارے کے سارے سمندر روشنائی بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تعریفی کلمات ہیں، وہ تب بھی اگر لکھا جائے تب بھی ختم نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی زیادہ تعریف والے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف بس وحی آتی ہے، وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دراصل بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، نبی میں سے تھے۔ یہ دراصل پیشے سے کارپینٹر کا کام کرتے تھے اور یہ پیشہ ہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ بزنس ضرور کیا، کچھ نہ کچھ کام کاج ضرور کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کرتے رہتے اور دوسروں کے مطلب کہ صدقہ فطرات یا زکوٰۃ سے خرچ کرتے نہیں۔ انہوں نے خود کام کیے، خود اپنے گھر کے خرچے چلائے۔ تو زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ پیشے سے کارپینٹر تھے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ اسی سے چلتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2379 ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی کہ جب سارے بال سفید ہو جاتے ہیں نا سر میں، تو اسی کو اس سے مراد ہے کہ میرا سر جو ہے بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، یہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا، اپنی پسندیدہ بنا۔ اور اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا کہ کہا، ایسے ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر سکتے ہیں نا، بنا ماں کے اور بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں لا سکتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑھاپے میں بہت زیادہ ضعیف ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا، اور اگر اس کو اولاد کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے ایک اشارہ انہیں کیا، تم سب شام تک تسبیح بیان کرو۔ انہوں نے اشارے سے اپنی قوم سے یہی کہا، زکریا علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، اب یہاں سے آیت سے لگتا ہے آیت نمبر 12 سے کہ اب زکریا علیہ السلام جو تھے پیدا ہو چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے قوت اور فیصلہ عطا فرمایا، یعنی کہ حکمت عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی، اور وہ نہایت متقی یعنی نیک اور پرہیزگاروں میں سے تھے، اور اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوگا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ انسان کے لیے سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے ہوتے ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب پہلا موقع ایسا ہوتا ہے، پھر اور جب
موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہی دوسرا موقع ہوتا ہے، اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ تیسرا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا نا۔ یہ 3 مواقع ایسے جب انسان بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے، یعنی وہ نہیں گھبرائیں گے۔ آیت 16، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ پوری کی جانب اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مکان کی جانب جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ ڈال لیا، اور تب اس نے اپنی روح یعنی فرشتوں کو اس کے پاس بھیجا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آئے، یعنی کہ فرشتے آئے تو کس کی صورت میں؟ انسان کی صورت میں۔ تو مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہی ہوں تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائے، اور یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ آخر کار وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی، تو دور کے ایک مکان میں وہ الگ جا بیٹھی۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا، تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا تو وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر کی یعنی منت مانی ہوئی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے کلام کریں، تو جو بچہ گود میں ہے، یعنی کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا آپ کو جو پوچھنا ہے ان سے پوچھیے، تو بستی والے کہیں گے ہم اس سے کیسے کلام کریں، تو بہت چھوٹا بچہ ہے۔ تو بچہ کیا تھا؟ بول اٹھا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بچے نے کہا، ایک نیو بورن بیبی، اور وہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا بھی ہے، اور میں ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں، اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا مجھے اس نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے تھے، یعنی جو کرسچن تھے، جو نصارہ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ نا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کے یہاں یہ عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کی باتوں کا رد کیا اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک رسول ہے، ایک انسان ہے اور ایک نبی ہے، اور جیسے ایک عام انسان جو پیدا ہوتا ہے ویسی ان کی پیدائش بھی ہوئی، اور جو لوگ ان کو خدا کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں یہ خدا نہیں، یہ ایک انسان ہے، ایک انسان کی طرح ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے بڑے دن کی پیشی کا انکار کیا، یعنی آخرت کا انکار کیا، اور وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 39، اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے،
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے. تو یوم الحسرہ یعنی قیامت کے دن کو کہا گیا ہے. یوم الحسرہ ہے وہ ایک دن جو قیامت کے دن ہے. اس دن ہر انسان حسرت کرے گا. تو اسی حسرت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل ہوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. پھر جنت اور جہنم کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4730 اس کا نمبر ہے. اور یہ حسرت کا دن اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں ہر انسان حسرت کرے گا. جو کفار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے انبیاء کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے. ہر مشرک انسان حسرت کرے گا تو کہے گا کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا. اور ہر ایمان والا یہ حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے نیکیوں میں اور تھوڑا سا زیادتی کی ہوتی، یا ہم نے نیکی کے کاموں میں اور جلدی کی ہوتی. اس طریقے سے وہ ہر انسان کے لیے حسرت کا دن ہوگا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. آیت نمبر 40 دیکھیں. بے شک ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے. بے شک وہ نہایت ہی سچا نبی تھا اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھیں اور نہ تیرے کچھ کام آئے. اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا تو میرے پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ترجمے میں میرے باپ ہیں، لیکن انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیار سے مخاطب کیا ہے اپنے والد کو. یا آباتی لفظ آیا ہے. یا آباتی جو لفظ ہوتا ہے تو بہت ہی پیار والا لفظ ہوتا ہے. اے میرے ابا جان، اے میرے والد صاحب، ایسے جو پیار محبت والا جو لفظ کہتے ہیں نا، یہ آباتی یا آباتی انہوں نے کہا کہ اے میرے والد جان یا اباتی، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے. اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے. آزر کہنے لگا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. ٹھیک ہے. تو لاکھ سمجھایا، محبت سے سمجھایا، تبلیغ کی اور انہوں نے سب حق اور باطل سمجھایا، سب واضح کر دیا، پھر بھی ان کے جو والد ہیں ان کی ایک نہیں سنی. اور اس کے بعد ان کے والد کیا کہتے ہیں ان سے کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں، یعنی پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، اور تو لمبی مدت کے لیے مجھ سے دور چلا جا. ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، بہت جلدی میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اور میں کنارے ہوتا ہوں تم سے اور تم ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی اپنے پورے قوم سے اور اپنے والد سے انہوں نے کنارہ کشی یعنی علیحدگی کر لی. اور میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. پھر جب اس نے ان سے علیحدگی کیا، ان سے اور انہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول بلند کیا. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا اور رسول یعنی نبی بھی تھے. اور ہم نے اسے طور یعنی طور یہاں پہ ایک پہاڑ مراد ہے. تو طور کی جانب طور میں دائیں کی جانب طور کی دائیں جانب سے ان کو پکارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز اور نیاز کے لیے قریب کیا. یعنی کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں عطا فرمائی تھی طور پہاڑ پر. اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا، یعنی کہ ان کو بھی رسول بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کے بھائی کو بھی نبوت کے لیے سلیکٹ کیا. اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھا. اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھے اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. السجدہ
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں وہ سب گر پڑتے ہیں۔ السجدہ کے الفاظ بنا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ آیت پہ سجدہ ہوتی ہے تو وہاں پہ السجدہ لکھا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اس جگہ پر قبلہ رخ ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کا یہ مسنون جو ہے دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے اپنے یہاں اس قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اجر اور ثواب لکھ دے، اور مجھے اس کے بدلے گناہوں سے پاک کر دے، اور میری جانب اس تلاوت کو اپنے یہاں ذخیرہ کر لے، اور میری طرف سے اس تلاوت کو ایسے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمائی۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 579 اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1053 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عربک میں بھی ہے دعا اور یہ اردو میں ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اردو میں کہیں پہ لکھ کر لگا لیں اور یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب قرآن دیکھیے جب تلاوت کرتے ہیں نا تو یہ سجدہ کرنا ضرور ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سب بھی ضرور سجدہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 59۔ پھر ان کے بعد ناخلف جانشین ہوئے، وہ نماز ضائع کرتے تھے اور خواہشاتوں کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ جلد ہی وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور سوائے سلام کے، اور وہ وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 64۔ اور ہم آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے، یعنی فرشتے اسی کے لیے جو کچھ ہمارے آگے ہیں اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ کا، چنانچہ آپ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا اور مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا، یعنی بنایا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان کافروں کو شیطان کے ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں بہت سخت تھا، پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق یعنی حقدار ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی اس پر سے نہ گزرے، یعنی اس سے مراد پل صراط کا رستہ ہے۔ تو جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر مومن اور ہر کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلدی یا دیر میں گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں اور کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، اور کچھ ہوا کی طرح، اور کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑے کی طرح، اور کچھ دوسرے سواریوں کی طرح گزریں گے، یعنی کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسی ویسی وہاں سے اس کا گزرنا ہوگا، اور یوں کچھ بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر گزریں گے مگر پل پار کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں کٹ کٹ کے گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو پار کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہوں تو اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1251۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا پل ہوگا تو اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہیں ہوگا، تو اس سے مراد پل صراط ہے راستہ، اور یہ رب کے ذمے لازمی اور طے شدہ بات ہے، یہ مطلب ضرور ہوگا ایسا، ہر ایک کو اس پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا، اور جو سوئی کے جو ناکا ہے، جو سوئی کی نوک ہے اتنا باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور آپ سوچیں کہ
کتنے لوگ ہیں ہم سب جو اس پلسرات کے راستے کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ غلط تصور پھیلا ہوا ہے کہ جتنی موٹی تگڑی بقرعید میں آپ نے قربانی کروا دی ہے، بس اتنا آسانی سے وہاں اس پر سے وہ گزر جائے گا۔ اب حالانکہ اس نے عمل جو کچھ بھی کیا ہو، اس نے شرک کیا ہو، اس نے سود کھایا ہو، اس نے ڈکیتی کی ہو، اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کی ہو، اس نے سب کچھ کیا ہو، بدعت کی ہو، کچھ لینا دینا نہیں۔ اور اگر 5-6 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کی قربانی کرا دی تو بس وہ لوگ پل سے نکل جائیں گے نا۔ تو یہ بالکل من گڑن بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اعمال کی وجہ سے انسان اس کو پار کر سکے گا۔ جس کے پاس جتنا ایمان کا نور ہوگا اتنی بآسانی سے اس کو پار کر لے گا، اور جس کے پاس جتنا ایمان کا تھوڑا نور ہوگا پھر وہ ہے وہی زخمی ہو کر کے اور زخم کھا کھا کے پھر وہ پار کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کٹ کے گر بھی جائیں گے، پھر ان کو شفاعت کے ذریعے، جو شفاعت صغریٰ بتائی تھی اس کے ذریعے سے ان کو نکالا بھی جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر وہاں پہ کٹ کے انسان نیچے گرتا ہے تو کیا حال بنے گا، ہے نا؟ تباہی اور ہلاکت ہے اسی کے لیے۔ تو یہی تو فوز العظیم کے بارے میں کہا گیا کہ انسان جو ہے نا بنا آگ ہے چھوئے ہوئے اور جنت میں جو پہنچ جائے تو یہی فوز الکبیر ہے، فوز المبین ہے، جس کو آگ نہ چھوئے۔ تو ایمان کا نور جس کے پاس بہت زیادہ ہوگا تو وہ لوگ اس پلسرات کے راستے سے صحیح سلامت پار کر لیں گے۔ اور ایمان کا نور آپ دیکھیے کیسے بڑھتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جب آپ جانیں گے نا تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ہاں اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس ہے۔ تو ایمان کا نور ایسی سے بڑھتا ہے جب آپ نے قرآن کو سمجھا ہوگا، آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوگا، جب آپ نے اللہ کو پہچانا ہوگا۔ جب آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے اللہ کی مرضی جانی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناپسندیدہ کام آپ کو معلوم ہی نہیں، تو آپ کیسے ایمان کا نور اپنا بڑھائیں گے، کیسے اپنا علم بڑھائیں گے نا؟ تو پھر وہی ہے کہ بس اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ ایمان اور علم کا نور عطا فرمائے، جس کی روشنی میں ہم سب اس پلسرات کے راستے کو پار کر جائے پلک جھپکتے ہی۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 72۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہیں گے دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، وہ ان سے اثاثہ اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں برا ہے اور فوزی لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا رکھی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہو، ہرگز نہیں، بہت جلد وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم کافروں پر شیطان چھوڑے رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب خوب ابھارتے ہیں؟ چنانچہ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ جس دن ہم متقین لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان کے طور پر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہاک لے جائیں گے، وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے جس نے رحمان سے عہد لیا ہے، اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے۔ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے
انہوں نے نیک عمل کی، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی زمین میں جو ہے دنیا والوں کے لیے، زمین میں دنیا والوں کے دلوں میں اور آسمان میں فرشتوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تو جو ایمان لاتا ہے تو ان کے یہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں. یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تو آس پاس رہنے والے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمانوں پہ فرشتے محبت کرتے ہیں. اور اس کی طویل حدیث جو ہے بخاری میں ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 3209 ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 97. یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی یعنی عربی میں اس کو خوب آسان کر دیا ہے، آپ کی ہی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے خوب آسان کر دیں، تاکہ آپ اسے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. تو جھگڑالو قوم کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جھگڑالو جو قوم ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ہر چیز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا ایمان نہیں لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ان کو جھگڑالو کہا ہے؟ اور ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی. کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں، یا ان کی کوئی بھنک یا آہٹ آپ کو ملتی ہے یا سنتے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیں کہ آج سے پہلے جہاں پہ ہم سب رہ رہے ہیں، بسے ہوئے ہیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ کون رہا کون چلا گیا، اور نہ جانے کتنی قومیں تھیں آئیں جو چلی گئیں. تو کنہیں کی کسی کی بھی کیا ہم نے آج تک کی آہٹ سنی، آواز سنی، یا ان کے چلنے کی یا رہنے کی یا سہنے کی؟ کچھ بھی نہیں نا. تو ایک اوٹ ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے جو عالم برزخ کا پردہ ہے. تو جو یہاں سے چلا گیا تو پھر کیا ہو گیا، ادھر وہ پہنچ گیا. سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. طٰہٰ یعنی یہ حروف مقطعات ہیں. آیت 2 دیکھیں. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے. اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان پیدا کیے ہیں. وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور خاک کے کرے کے نیچے والی چیزیں ہیں. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے سب ہے اچھے اچھے نام. اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، آگ کے پاس کوئی رہبر یعنی کہ راستے کی رہنمائی کرنے والا پاؤں. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تم اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا تو وہی کی جاتی ہے اسے غور سے سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس یعنی ہر جان لے کہ اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. لہٰذا اس سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اپنی خواہشاتوں کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے لیے بھی اور بھی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو. پھر جب اس نے اسے پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دی. عصا دیا تھا، یعنی کہ یہ لاٹھی تھی، جب زمین میں ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ان کا ہاتھ یعنی کہ چمکدار ہو جاتا تھا جب آستین سے باہر نکالتے تھے.
تو یہ نشانیاں دی گئی ہیں، معجزات دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور تو فرعون کی طرف جا، یعنی فرعون کی طرف تبلیغ کرنے جانا تھا ان کو۔ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ تو بہت پیاری سی دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور جب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی اور ایک ظالم سرکش بادشاہ کے سامنے انہیں تبلیغ کرنی تھی، تو اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو سینہ میں ہو سکتا ہے گھٹن ہو رہی ہو یا گھبراہٹ ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، تو انہوں نے کہا اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا جو کام ہے اس کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دیجیے اللہ، اور میری بات تاکہ لوگ سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے میرے ایک وزیر بھی بنا دے، یعنی میرے بھائی کو اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، یعنی نبوت میں، تاکہ ہم تیری خوب زیادہ تسبیح یعنی پاکی بیان کریں اور ہم تجھے خوب زیادہ یاد کرے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے میں تجھے دیا جاتا ہے، ہم تجھ پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وہی کی جاتی ہے۔ یہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، اور پھر دریا اسے ساحل پر یعنی کنارے پر لا ڈالے گی، جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو مدین والوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق یہاں آیا، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، یعنی اپنے ذات کے لیے خاص کر لیا کہ مراد یعنی میں نے تجھے اپنی وحی یعنی پیغامات اور کلام اور رسالت کے لیے چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا، چنانچہ تم دونوں اسے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی اس کو قبول کر لے اور مانے تو اس پر سلامتی ہے، بلا شبہ ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ جو حق کو جھٹلائے اور منہ پھیر لے، یقیناً اس پر عذاب ہے، یقیناً عذاب ہے۔ تو فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل اور صورت دی، پھر ہدایت دی۔ تو فرعون نے کہا اگلی یعنی پہلے جو گزر چکی ان امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کے مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشی کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، اور ہم نے اس فرعون کو اپنی رب کی اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہماری سرزمین ملک سے ہمیں نکال دے؟ تو چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، اور نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں، نہ تو اور ایک ہموار میدان میں، یعنی کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ تھا اس نے فرعون نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارا جادو ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہر جو قوم تھی وہ اپنے نبی کے جو معجزے کو جادو قرار دیتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، تو ٹھیک ہے تم جو جادو ایک لے کر آئے ہو تو ہم بھی ایک جادوگر پکڑوا کے لائیں گے بہت سارے، تو ایک مقابلے کا دن طے کیا گیا،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے، یعنی کہ جشن کا دن ہے، اور یہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی اور میدان میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت یعنی تباہی بربادی ہو، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ گڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا۔ جس نے جھوٹ گڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اور تمہارا عمدہ نظام تباہ اور برباد کر دے، لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، جو آج غالب رہا وہ کامیاب رہا۔ تو انہوں نے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ڈالنے والے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر اچانک ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، بے شک تو غالب رہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کے ذریعے سے ان کو کیا تسلی دی کہ اے موسیٰ آپ خوف نہ کریے، آپ ہی کیا ہیں غالب آنے والے ہیں، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی ان کو جو انہوں نے بنایا ہے، یعنی کہ جو 70,000 جو جادوگر ہیں، جو رسیاں ان کی سانپ بن گئی تھی نا زمین میں ڈالتے کے ساتھ ہی، اور پھر وہ سانپ کی طرح پورے میں رینگ رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، 70,000 رسیاں اگر سانپ بن جائے گی تو انسان کا کیا حال ہوگا، دہشت تو ہو ہی جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوگا، ان کو بھی تھوڑا خوف آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کے بات کہی کہ اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو اللہ نے لاٹھی دی ہے نا اس کو آپ زمین میں ڈال دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ لاٹھی تھی نا بہت بڑا یہ جو ہے معجزہ تھا، اور یہ کیا ہے جیسے انہوں نے زمین میں ڈالا تو یہ بہت بڑا سا اژدہا بن گیا۔ تو اس اژدہے نے ان ساری جو سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بس انہوں نے تو جو جادوگروں کا فریب تراشا تھا، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا ہے، چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلیل یعنی کھلی ہوئی نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی میں ہی حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے تو موت نہیں آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہے گا، کھانے کو زقوم کا جیسا کڑوا درخت اور جہنمیوں کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا، اور پھر جہنمیوں کے ہی جسم سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملے گا ان کو۔ یہ کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو بھی وہاں پہ جائے گا نہ تو اس کو موت آئے گی نہ وہ جی ہی سکے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 75، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جب کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا ہے، یعنی جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے، یعنی نیک اعمال کو بھی وہ اختیار کریں گے اور نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک رکھیں گے، کیونکہ ایمان عقیدے اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان لا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا جو ہے ضروری چیزیں چاہیے ہے، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات ہے، توحید کے ساتھ عمل الصالحات بہت ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، ایسے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیں سجائی ہیں، سجی ہوئی ہیں، سال بھر سج رہی ہیں نا،
پورے جو ہے نا ایک رمضان سے دوسرے رمضان جنت سجائی جاتی ہے، پورے سال بھر تک کی سجائی جاتی ہے۔ اور پھر روزہ جو رکھتا ہے انسان اور اللہ اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو اس کی مغفرت اور بخشش بھی کر دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں نا۔ تو ایسے متقیوں کے لیے جو روزہ رکھ کر اللہ کے سارے گناہ جو بچنے کے جو کام ہے اس سے بچتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جو چیزوں سے منع کیا اللہ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے منع کی ہوئی چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی تقوی والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے درجات کی بلندی ہے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ مطلب باغات ایسے ہوں گے، آپ سوچے تو تصور کر کے دیکھیں کہ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہے نا؟ تو انسان تو سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسی باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو جنت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی تصویر اپنے دماغ میں لا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ جزا ہے جس کی وہ اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، گناہوں سے پاک ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 77۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، اور پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑ جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب یعنی تورات کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر رہے۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ تو اس نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے ہی ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ایک سامری نام کے شخص نے ان کو غلبلا دیا تھا اور انہیں ایک سامری نے گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک یعنی غصے کی حالت میں غمگین ہو کر لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد لمبا ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تیرے وعدے کی ہم نے تیرے وہ کہنے لگے کہ ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے۔ اسی طرح سامری نے زیور ڈالا، یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ اپنی صفائی میں یہ پیش کر رہی موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا سامان زیورات وغیرہ لے کے جاتا ہے نا، تو یہ سامان اپنا لے کے آئے ان کے پاس، ظاہر سی بات ہے سونا وغیرہ جو کچھ بھی رہا ہوگا، تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھایا گیا تھا تو وہ آگ میں ڈال دی گئی۔ تو اسی طرح سامری نے زیور ڈالا، یعنی کہ سارے جتنے بھی زیورات تھے سونے کے سب کچھ ایک سامری نام کے شخص نے آگ میں ڈالا، اور پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا یعنی ایک دھڑ بنا ڈالا، بچڑے کی شکل میں ایک مطلب جسم ہوتا ہے وہ بنا ڈالا سونے سے، جس کی آواز گائے کی جیسی تھی، اور پھر وہ لوگ کہنے لگے، یہی معبود ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ وہ تو بھول گیا، موسیٰ یعنی بھول گیا ہے، اور سامری نے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا سب کا معبود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس نے بہکایا، گمراہ کس نے کیا؟ سامری نام کے شخص نے۔ بھلا دیکھتے نہیں کہ وہ تو بلا شبہ جو بچڑا ہے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ان کے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہم نے ہارون نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون،
तुझे किस चीज ने रोका तुझे किस चीज ने रोके रखा जब तूने उन्हें देखा कि वो भटक गए हैं, कि तूने मेरे पीछे कि तूने मेरी पैरवी ना की, क्या तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? तो हारून ने कहा, ऐ मेरे वहां जाए भाई, मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़। मैं तो डरा हुआ था कि तू कहेगा कि तूने बनी इसराइल की दरमियान फूट डाल दी और मेरी बात याद न रखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने कहा, मैंने वो चीज देखी जो उन लोगों ने ना देखी। चुनाचे मैंने मिट्टी एक मुट्ठी जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान से भर ली और वो उसमें डाल दी, और मेरे नफ्स ने मुझे यही बात सुझाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू दफा हो जा, अब यकीनन तेरे लिए जिंदगी भर यही है कि तू कहता रहेगा मुझे ना छूना, और बेशक तेरे लिए एक वादा है कि वो हरगिज तुझसे नहीं टल सकता। और तू अपने माबूद की तरफ देख जिसकी तू इबादत में लगा लगा रहा, हम उसे जला देंगे और फिर उड़ाकर समंदर में बिखेर देंगे। यानी ये जो शख्स था सामरी, और इसने बनी इसराइल को बहकाया कब? जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच में नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात पे गए थे, और जो सामरी था उसने तमाम सबके सोने ज़ेवरात लेकर के आग में डाला, और उसने जो है ना एक बछड़ा तैयार किया। और कहा जाता है कि इस जो बछड़े में इसने जो जिब्रील अमीन, क्योंकि अब जिब्रील अमीन तो नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, उनके पास आना जाना लगा ही रहता था। तो किसी वक्त में इसने जो है जिब्रील अमीन के जो पैरों के जो, मतलब कि यहाँ पे आयत में भी दिया हुआ है ना कि जिब्रील अमीन के जो घोड़ा तो था उनके जो है कदमों के निशान से मुट्ठी भर ली। तो पहचान गया होगा जो भी उसके पास, जो कुछ भी उसने देख ली हो गैब की बातें, वल्लाहु आलम क्या बात थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ आयत में फरमा रहे कि उसने जिब्रील अमीन के कदमों के निशान के भर से मुट्ठी जो है ले ली मिट्टी की। तो जिब्रील अमीन के कदमों की, यानी कि घोड़े की, जिब्रील अमीन के घोड़े के कदमों के निशान से भर ली और एक मुट्ठी मिट्टी और उसमें उसने डाली। यानी कि उसने जब बछड़ा बनाया था, सामरी ने बछड़े का जो बनाया था, तो उसने बनाते वक्त सोने में उसने वो मिट्टी जो थी, मुट्ठी भर मिट्टी उसने वो डाल दी उसमें, जिसकी वजह से उसमें से अब अल्लाह ताला के फरिश्ते की सरदार थे जिब्रील अमीन, कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, और फरिश्तों के सरदार थे। तो तासुरात तो होंगे उनकी मिट्टी में, जो पैरों जिस पे उन्होंने रखा हुआ होगा या उनके घोड़े ने रखा होगा। तो वो जो मिट्टी थी वो थोड़ा सा वैसी थी, उसमें मुआजिजा था। तो जब इसने ये बछड़े में डाली, सोने के बछड़े में, तो वो बछड़ा जो था कुछ आवाजें करता था और कुछ आवाज सी आती थी। तो इस तरह से इसने अपनी सारी कौम को बहका दी और कहा कि देखो ये जो है ना, ये मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, और मूसा का भी रब है। मूसा तो भूल गया कि उसका रब है ये, यानी उम्र। और उसने जब ऐसा किया तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ दी कि तू जिंदगी भर यही कहता रहे कि मुझे ना छूना, यानी उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे ना छूना। इसलिए कि उसे छूते वक्त ही छूने वाला और यह सामने दोनों को में क्या होता था कि करंट ऐसा लगता था, या कोई ऐसा बहुत तेज बुखार में वो मुब्तला हो जाते थे, या वल्लाहु आलम करंट लगता था, कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से इंसान उसको छू नहीं सकते थे, क्योंकि ये अब रसूल ने कह दिया ना कि तुम जिंदगी भर ये कहते रहो कि मुझे तुम मत छूना कोई जना। तो इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता था तो फौरन चीख उठता था, लामिस लामिसास लामिसास, कि छूना मत, छूना मत। कहा जाता है कि फिर वो की बस्ती से निकलकर जंगलों में चला गया, वहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना। गोया लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा हीला, बहाने और फन और मकरे फरेब इख्तियार करेगा ना, तो दुनिया और आखिरत में उसकी सजा उसे उसी हिसाब से ज्यादा सख्त और निहायत इबरतनाक होती है। तो इस सामरी को इस तरह से सजा मिली, और आखिरत में तो क्या है, फिर उसके लिए ये दायमी अजाब तो है ही है ना। और इसने तौबा भी नहीं की, अल्लाहु आलम की ही नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है। आयत देखिए, आयत नंबर 98। बस तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसने हर चीज को अपने इल्म में घेर रखा है। इसी तरह हम आपको अहवाल सुनाते हैं जो पहले गुजरे, और यकीनन हम आपको अपने पास से जिक्र यानी कुरान दिया है, जिसने उससे मुंह मोड़ा, यकीनन वो कयामत के दिन एक बोझ उठाए हुए होगा। वे इस तकलीफ में हमेशा रहेंगे, और कयामत के दिन बोझ उठाना उनके लिए बुरा होगा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी और हम उस दिन मुजरिम लोगों को इकट्ठे करेंगे, आंखें नीली होंगी और वे आपस में चिपके चिपके कहेंगे, तुम नहीं ठहरे मगर सिर्फ 10 दिन। अब
ہم کو سب معلوم ہے کہ جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں کا بہترین رائے والا کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن ٹھہرے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی کہ پہاڑ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ بالکل دھول ہو جائیں گے، اور پھر وہ زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا۔ آپ اس میں کوئی نہ کجی یعنی ٹیڑھ نہ دیکھیں گے اور نہ ٹیلا دیکھیں گے، یعنی یہ بالکل ہموار اور سیدھی ہو جائے گی جو زمین ہے قیامت کے دن۔ ان سب لوگوں کو پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اسی کے لیے کوئی کجی یعنی کہ ٹیڑھ نہ ہوگی، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن صرف سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے اللہ تعالیٰ یعنی رحمان خود اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا۔ جو کچھ ان کے آگے ہے، ان کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب چہرے حی و یا قیوم یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص نیک عمل کرے جب وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم یعنی بے انصافی کا خوف نہ کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید یعنی سزا کا وعدہ اور ڈراوے سنائے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے سچا بادشاہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریے، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وہی پوری کی جائے، اور کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم یعنی ارادہ اور پختگی نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا، بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ یعنی برا خیال ڈالا، اور اس نے کہا اے آدم، کیا میں تجھے سدا جینے کی درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے برگزیدہ کے یعنی نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہوں گے، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، تو جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو نے وہ بھلا دی، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 127۔ اور جو حد سے بڑھ گیا، اس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے ٹھکانے یعنی بستیاں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اور بے شک اس میں یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور سورج کے نکلنے اور سورج سے پہلے اور اس کے چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کیجیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں دنیا کی زندگی کی سجاوٹ یعنی چمک دمک کی ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم نے اہل و عیال یعنی گھر والوں کو اور بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجیے، یعنی اپنے اہل و عیال یعنی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اور خود بھی
اس پر قائم رہیے، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں، اور ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو تقویٰ یعنی اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفے یعنی آسمانی کتابوں کی یا ہدایت نامہ ہے میں کھلی دلیل نہیں آ چکی ہے؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہی لوگ کہتے کہ ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو آپ کہہ دیجئے ہر ایک کا منتظر ہے، یعنی کاموں کے انجام کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تم جان لوگے کہ صحیح راستے والا کون ہے اور ہدایت پانے والا کون ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔